لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم عليكم السلام في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من شيء إلا عنده خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھی. اذان آپ سے التماس کروں گا کہ آپ چونکہ بعد میں مومنین مسلسل ہماری اس مجلس میں شامل ہو رہے ہیں، ان کے لیے مجلس میں مشکلات ہوں گی بیٹھنے کی، لہٰذا آپ شروع ہی میں ایک دفعہ مل جل کر صلوات بھیجئے اور آگے سمٹ آئیے آپ سبھی حضرات. ابھی اور جگہ ہے آگے، اور سمٹ آئیے آپ حضرات بھی تھوڑا آگے آ جائیے تاکہ یہ پیچھے والے مومنین کو بھی آگے آنے کا موقع مل جائے. ایک دفعہ پھر سے مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. اذان محترم، جس آیے شریفہ کو مسلسل 2 راتوں ہی میں آپ نے نہیں بلکہ گزشتہ سال بھی 3 شبوں میں اسی آیے شریفہ کو آپ نے سماعت کیا تھا، اور اس کے ضمن میں چند باتیں میں نے عرض کی تھیں گزشتہ سال بھی، اور اس سال بھی مسلسل گزشتہ 2 شبوں میں اسی آیے شریفہ کے ضمن میں گفتگو ہو رہی ہے. آج اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً اپنی بات کو مکمل بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی طرف بھی توجہ دینی ہے کہ اب اس آخری موقع سے استفادہ کرنا ہے کہ جو اس سال ماہ مبارک رمضان میں پروردگار نے ہمارے حوالے کیا ہے. وہ لاسٹ ٹائم اور آخری موقع
اور آخری چانس اس وقت ہمارے اور آپ کے پاس ہے۔ تقریباً بامبے کے اعتبار سے یہ شب قدر جو آج کل ہے وہ اس کے اعتبار سے 9.25 گھنٹے 9.5 گھنٹے کے آس پاس شب، اور اس وقت 11:15 ہو چکے ہیں، 4:30 4:45 بجے تک ہی آپ کے پاس وقت ہے۔ اس طرح سے اب شاید اگر حساب کیا جائے تو 5 گھنٹہ اور آپ کے پاس وقت ہے۔ اب جو حاصل کرنا ہے وہ حاصل کر لیجئے۔ دیکھیے، وقت گزر جانے کے بعد اگر یہ رات گزر گئی، اگر یہ موقع آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، تو پھر انسان کے پچھتاوے کا موقع ہوگا۔ اس کے لیے پھر کوئی چانس نہیں ہے، بس ایک موقع اور آ رہا ہے، وہ ہے روز عرفہ۔ اور اس کے بہرحال اپنے فضائل اپنے موقع کے اوپر آپ کے سامنے عرض کیے جاتے ہیں، لیکن آج جو آپ اپنے پروردگار سے لینا چاہ رہے ہیں، کیا ارشاد رب العزت ہوا ہے کہ تمام چیزوں کا مرکز خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، اور جتنی مقدار معلوم ہے اسی میں نازل کیا جائے گا۔ تو اب اگر اس میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کو محنت کرنی ہوگی، ایکسٹرا اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہوگا، جس کا جتنا زیادہ اپنے پروردگار سے لو لگانے کی بنا پر رشتہ مضبوط ہوگا، اتنا ہی زیادہ وہ پروردگار سے لے کر آج کی شب واپس پلٹے گا۔ میں عرض کر دوں، ہمارے تقریباً تمام علماء کرام اس مسئلے میں متفق ہیں کہ شب قدر ہر علاقے کے لیے الگ الگ ہوتی ہے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ کی شب قدر اس وقت شروع ہو چکی ہے، نصف شب گزر رہی ہے اور صبح کے آپ قریب ہو رہے ہیں۔ کچھ ایسے بھی افراد ہیں کہ جن کی شب قدر جب آپ کی صبح ہوگی تو ان کی شب قدر شروع ہوگی۔ کچھ ایسے ہیں کہ جن کی شب قدر گزر چکی ہے، جب آپ کی شروع ہوئی تھی تو اس وقت ان کی صبح ہو چکی تھی۔ یہ جو وقت کا اختلاف ہے، اس بنا پر تقریباً سارے علماء اس بات کے لیے قائل ہیں کہ الگ الگ علاقے کی شب قدر ایک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ راتیں الگ الگ ہیں، مقدرات پروردگار کی بارگاہ میں سب کے لیے شب قدر ہی میں لکھے جاتی ہیں۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے مقدرات کو جنہیں لکھا جانا ہے، ان مقدرات کے لکھے جانے کے موقع پر تمہارا جو ریکارڈ اللہ کی بارگاہ میں جائے وہ گناہوں والا نہ ہو، وہ نیک اور اچھا ریکارڈ اللہ کے پاس جائے۔ جس موقع کے اوپر یہ خبر پہنچے اللہ کی بارگاہ میں کہ یہ بندے تجھ سے اچھا مقدر لے کے لینا چاہتے ہیں، اور اگر پروردگار یہ پوچھ لے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، تو پھر ہماری طرف سے ہماری غیبتیں نہ جا رہی ہوں، ہماری طرف سے ہمارا غرور ہمارا اکڑ نہ جا رہا ہو، ہماری طرف سے ہمارا ایگو نہ جا رہا ہو، ہماری طرف سے ہمارا دوسروں سے متعلق غلط فکر کر رکھنا نہ جا رہا ہو۔ یہ بڑا اہم ہے۔ میں آج جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑی سی آپ کی توجہ میں اس مسئلے میں چاہوں گا اور چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کیجئے گا۔ بہت سے ایسے برادران ہیں کہ جن کے وہاں اگر آپ ڈی پی پہ غور کریں تو وہ اپنے وہاں بی پازیٹیو لکھتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ ڈی پی پر نہیں لکھنا ہے، آج آپ کو بی پازیٹیو ہو کر آنا ہے۔ دیکھیے میں بالکل صاف، دیکھیے آپ میرے مزاج سے واقف ہیں، نہ مجھے کسی پر اٹیک کرنا آتا ہے نہ میرے مزاج میں شامل ہے، لیکن میں صاف لفظوں میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آج کی رات میں ہمیں اللہ سے کیا لینا ہے۔ اگر آپ اس امام بارگاہ میں، بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اس امام بارگاہ میں یا کسی بھی مرکز میں آج کی شب بیٹھنے سے پہلے یہ سوچ کر آئے ہیں کہ فلاں کے لیے مجھے بد دعا کرنی ہے، فلاں کا بزنس بڑھتا جا رہا ہے اسے ڈاؤن کرنا ہے،
فلاں کا نام بہت ہو رہا ہے، اس کے لیے پروردگار سے دعا کرنی ہے کہ کچھ نام نیچے آ جائے، فلاں کا کام خراب کرنا ہے، فلاں کے حق میں بد دعا کرنی ہے۔ اگر آپ نگیٹو بن کے آئے ہیں تو یہ امید نہ رکھیے کہ جب ادھر سے کچھ ملے گا تو وہ پازیٹیو ہوگا۔ آپ جب سوچ کے نگیٹو آئے ہیں تو لے کر بھی نگیٹو ہی جائیں گے۔ پازیٹیو بن کے آئیے، پازیٹیو لے کے جائیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی مرد مومن سے آپ کا دل دکھا ہے تو وہ مومن نہیں رہ گیا، یہ بھی ایک بڑی مشکل ہے۔ میں ایمان کے اس درجے پر اپنے کو فائز سمجھتا ہوں کہ مجھ سے ٹکرا جانے والا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ چیز ہے ہمارے مزاج میں نہیں۔ میں ایمان کا معیار اپنے کو قرار دیتا ہوں، مجھ سے ٹکرایا گیا، اب وہ ایمان ختم ہوا۔ بھائی حق اور باطل بھی کوئی چیز ہے، عین ممکن ہے کہ وہ ٹکرانے والا حق پر ہو، میں باطل پر ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ مجھ سے ٹکرا جانے والا ایمان سے خارج ہو جائے۔ اگر وہ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا ہے تو پھر آج کی شب اس کے لیے بد دعا نہ کیجئے گا۔ شاید تکلیف ہوئی ہے، شاید دل دکھا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم نے اس کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ جملہ کہا کہ پروردگار مجھے اس سے تکلیف ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں کہ اس کی مثلاً اصلاح کر دے، مثلاً اس کی جنت اسے عطا کر دے، مثلاً اس کو اس کی غلطی کی طرف متوجہ کر، یہ پازیٹیو ہے۔ لیکن الٹا ہو گیا، خدارا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، آج اس کو پروردگار بالکل تباہ کر دینا، آج اس کو خراب کر دینا، آج اس کو مٹا دینا۔ یہ نگیٹیوٹی ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کبھی کبھی انسان شب قدر کو تباہ کر دیتا ہے دوسروں کی وجہ سے۔ کیا ضرورت ہے؟ آپ نے کسی کے بارے میں اپنے دل کی بھڑاس کو نکالنے کے لیے اگر شب قدر کا انتخاب کیا ہے تو یقین جانیے کہ ہمارے اور آپ سے زیادہ کوئی بڑے خسارے میں نہیں ہے۔ کسی اور موقع پہ صحیح تھا، آج تو نہیں یہ کام کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر اپنی بات کو میں مکمل کیے دیتا ہوں، دل یقیناً دکھے ہوں گے، میرے وجود سے، میرے بیان سے ہو سکتا ہے آپ کو تکلیف ہوئی ہو، آپ کی کسی بات سے ہو سکتا ہے کسی دوسرے مرد مومن کو تکلیف ہوئی ہو سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں کسی نے غلط سوچا ہو۔ آج کی رات تھوڑا سا اپنے سینے کو، دل کو کشادہ کیجئے، آواز دیجئے کہ میں اللہ کے سارے بندے، اہل بیت کے سارے چاہنے والوں کو معاف کرنے پر تیار ہوں۔ کیوں میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں؟ یہ روایت، یہ حدیث میں نے پچھلے سال پڑھی تھی، دوسرے سے سال میں عرض کر رہا ہوں، لہٰذا چونکہ بدل گیا ہے لہٰذا میں دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں۔ پچھلے سال بھی یہی بات آج کی شب میں نے کہی تھی اور آج پھر دوہرا رہا ہوں کہ روایتوں میں ہے کہ من لم یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، دوسروں کے ساتھ رحمت کا سلوک نہ کرنے والے پر اللہ بھی رحمت نہیں نازل کرتا۔ مصلی پر بیٹھ کر اگر یہ آرزو ہے کہ پروردگار میری گناہوں کو معاف کر دے تو پھر دوسروں کی گناہوں کو معاف کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا۔ دوسروں کو معاف نہیں کریں گے، اللہ مجھے معاف کر دے، کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلے معاف کرنا سیکھیے، تب معاف کرانے کا مطالبہ کیجئے۔ میں نے گزشتہ سال وہ جملہ عرض کیا تھا آیت اللہ حجت کا کہ میں جب ایک گناہ ایک بندے کا معاف کرنے پر تیار نہیں ہوں تو اللہ سے اپنے ہزاروں گناہوں کو کیسے معاف کراؤں گا؟ ہے یا نہیں؟ اس بندہ مومن نے تو میرے ساتھ ایک چھوٹا سا کام کیا جس سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں نے امام کو کتنی تکلیف پہنچائی ہے، میں نے سرکار سید الشہداء کو کتنی اذیتیں دی ہیں، میں نے رسالت مآب کو کتنی اذیتیں پہنچائی ہیں، خود اللہ کو میں نے کتنی اذیتیں دی ہیں۔ اگر بندوں کو معاف کرنا نہیں آتا
تو پھر اللہ سے بھی معافی کا مطالبہ نہ کیجیے. آج اسی وقت عمل شب قدر سے پہلے یہ نیت کر لیجئے کہ خدارا میں نے بندوں کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا. میں ایک عظیم شخصیت, تفصیل ہے لہٰذا میں نام اور وہ وضاحت نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں عرض کروں اگر کسی موقع پہ آیا تو میں تفصیل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. موقع ملا مجھے جس موقع کے اوپر انہیں بزرگی اور مرجعیت اور وہ بلند عہدہ ملا, میں نے خود وہ بیان دیکھا ان کا. انہوں نے کہا کہ اس مقام و منصب کے ملنے کے بعد میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ آج تک جتنے لوگوں نے میری برائی کی تھی, مجھے ستایا تھا, مجھے تکلیف پہنچائی تھی, مجھے اذیت دی تھی, خدارا میں تجھے گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا. دنیا میں کیا ہوتا ہے, جب مقام ملتا ہے تو بدلے لیے جاتے ہیں, ہے یا نہیں؟ اب بتاؤ, کل ستایا تھا, آج میرے پاس کرسی ہے, کیا نہیں؟ اہل بیت اطہار کا چاہنے والا دوسروں کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتا ہے, اور اسی لیے اہل بیت اطہار اپنے چاہنے والوں سے بھی یہی چاہتے ہیں. آپ سنیں گے ہمارے اور آپ کے ساتھ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمت اللہ علیہ شہید نے یہ واقعہ لکھا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جس موقع کے اوپر ساتویں امام کے پاس آپ کا ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا وہ جو ایک فلاں شخص ہے فلاں شہر میں رہتا ہے, آپ کا بڑا چاہنے والا شمار ہوتا ہے, بڑا آپ کا گرویدہ سمجھا جاتا ہے, آپ کو ہمیشہ رقومات بھیجتا ہے, لیکن اس کا عالم یہ ہے, میں بیٹھا تھا حاکم کے سامنے اور اس آپ کے چاہنے والے نے حاکم کے سامنے آپ کی امامت کا انکار کیا اور حاکم کی حکومت کو قبول کیا تھا. اب اس سے زیادہ تو گویا کفر نہیں ہو سکتا. مولا نے کیا فرمایا؟ مولا نے فرمایا کہ میں تمہیں, اس کی بات نہیں ہے, میں تمہیں تب تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ اسے راضی نہ کرو. مولا اس نے خطا کی ہے, آپ کی امامت کا اس نے انکار کیا ہے, میرا کیا جرم ہے, میں نے تو صرف بتایا ہے. مولا فرماتے تمہارا یہی جرم ہے, جرم یہی ہے تمہارا. اس مومن کے بارے میں تم نے سوچا کیسے؟ کیا تم یہ نہیں سوچ سکتے کہ اس کو حکومت کی بنا پر اتنا خوف تھا کہ اس نے ہماری امامت کا انکار کیا ہے؟ تقیہ اسی کا تو نام ہے. مولا کیسے راضی کروں؟ فرمایا اگر راضی کرنا ہے تو تم خود اپنے سے کچھ ہدیہ کرو. اب آپ سنیں ہدیہ کیا ہو سکتا ہے. مولا کیا ہدیہ کریں؟ فرمایا اب تمہیں اختیار ہے. کہتا ہے مولا آج تک میں نے جتنے مستحب کام انجام دیے ہیں ان سارے کاموں کو اس مومن کے حوالے کر رہا ہوں, آپ راضی ہیں؟ فرمایا ہاں اب میں راضی ہوا. اور فرمایا آپ نے ایک مومن کی آبرو کے مقابل اپنا سب کچھ دینا پڑتا ہے مستحبات میں, معمولی بات نہیں ہے. کیا ضرورت ہے آج کی شب؟ اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ عمل بلا وجہ دوسرے کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے. دوسروں کے بارے میں غلط فکر آ رہی ہے, دوسروں کے بارے میں غلط تصور پیدا ہو رہا ہے, دوسروں کی غیبت کر رہا ہے, دوسروں کی برائیاں ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں انسان کے عمل کو خراب کرتی ہیں. لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ آج کی اس عظیم رات میں پروردگار ہم سب کی گناہوں کو معاف کر دے, تو اس آمین کے کہنے سے پہلے نہیں, اب تو کہہ دیا آپ نے, اس آمین کے کہنے کے بعد اب یہ زبان سے اقرار بھی کیجئے کہ پروردگار جتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سب کو میں نے صدق دل سے آج معاف کر دیا. اب کل صبح سے اس کا حساب نہ کیجئے گا. یاد ہے 6 مہینے پہلے تم نے کیا کہا تھا؟ آج معاف کر چکے ہیں. گھر جانے کے بعد اگر زوجہ کی کوئی بات مجھے بری لگی تھی
یا زوجہ کو میری کوئی بات بری لگی تھی تو آج میں نے معاف کر دیا ہے، اب صبح جا کر دوبارہ پھر حساب، پھر وہ فائل نہ کھولی جائے کہ پرسوں تم نے نمک زیادہ ڈال دیا تھا. بھئی پرسوں کے بعد شب قدر بھی آ گئی بیچ میں. ہم لوگ کبھی کبھی اس بات کو فراموش کر دیتے ہیں. جو انسان جس کے ساتھ زیادہ رہتا ہے، اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، معمولاً ان کا دل زیادہ دکھتا ہے. کبھی اظہار ہو جاتا ہے، کبھی اظہار نہیں ہوتا. کون سی ایگو کی بات ہے؟ اگر بیٹے کو برا لگ گیا ہے، بیٹے نے دیکھا کوئی بات کہی تھی، باپ کو برا لگ گیا ہے، آج کی شب ایک دفعہ سوری کہہ دینے میں کیا مشکل ہے؟ اگر شوہر نے زوجہ کو ستایا ہے، آج کی رات سوری کہہ دینے میں کیا مشکل ہے؟ اگر زوجہ کو تکلیف ہوئی ہے تو زوجہ کی طرف سے اگر سوری آ جائے کون مشکل ہے؟ حتیٰ اگر باپ کی وجہ سے بیٹے کو تکلیف ہوئی ہے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، کیا مشکل بات ہے؟ دیکھیے باپ جانتا ہے کہ میں نے فلاں موقع پر نہیں مارنا تھا، مارا ہے. اس موقع پر نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا، ڈانٹ دیا ہے. جانتا ہے شوہر کے زوجہ کی غلطی نہیں تھی، میں نے بلا وجہ ڈانٹا ہے. آج اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانا زیادہ اہم ہے یا ایگو میں ڈوبے رہتے ہوئے اپنے سامنے والے سے سوری نہ کہنا ضروری ہے؟ دو میں اختیار ہے. سوری کہہ کے دعائیں قبول کروا لیجئے یا سوری کے نہ کہنے پر اڑے رہیے، دعائیں رہنے دیجئے، پھر خدا حافظ. ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات. لیکن میں اجتماعی طور پر آپ حضرات کی طرف سے بقیہ اور بقیہ کی طرف سے آپ، میں سب کی طرف سے ایک دوسرے کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ آج آپ سب نے صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں دوسروں کو معاف کیا ہے. اب اس پر پابند رہیے گا. دیکھیے اللہ کو بھی آتا ہے بندے کے وعدوں کو کتنا پورا کرتا ہے، اس بات کو دیکھنا. آج کی عظیم رات ہے، بہت بڑی رات ہے. حقیقتاً جو بڑی رات آپ کہتے ہیں یہ آج کی رات ہے. 5 بڑے کام آج کی رات ہو رہے ہیں. سب سے پہلا کام یہ رات ہے کہ جس رات میں پروردگار اپنی بارگاہ سے قرآن مجید کو نازل کر رہا ہے. اس سے بڑا کیا شرف ہو سکتا ہے؟ انسانوں کو پروردگار نے اس لائق سمجھا ہے کہ اپنا کلام بندوں پر نازل کرے. یہ آج کی رات ہے. دوسرا، آج کی وہ رات ہے جب ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے پاس ایک چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ فرزند پیغمبر، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ شب قدر کب ہے؟ کہاں بتا سکتے ہیں؟ 3 راتوں میں شب قدر کب ہے یہ ہمارے لیے بڑا آسان ہے بتانا. کہتا ہے کہ مولا آپ کو کیسے پتا کہ شب قدر کب ہے؟ اس پوچھ لیا، البتہ نہیں پوچھنا تھا، پوچھ لیا. مولا آپ کو کیسے پتا ہے کہ شب قدر کب ہے؟ فرماتے ہیں کیف لا نعرف والملائکہ یطوفون بنا. کیسے ہمیں نہ پتا ہو کہ شب قدر کب ہے، جبکہ شب قدر جب آتی ہے تو ملائکہ چاروں طرف سے ہمارا طواف کرتے ہیں. یطوفون، طواف کرتے ہیں. غور فرمایا آپ نے، جو زمانے کا امام ہے ان کے پاس یہ ملائکہ آ کر طواف کرتے ہیں. یطوفون امام کی لفظی ہیں. یطوفون کے کیا معنی ہیں؟ یعنی جس طرح سے ایک انسان خانہ کعبہ کے چاروں طرف چکر مکمل کرتا ہے 7، تب جا کر ایک طواف ہوتا ہے. آج ملائکہ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ نہیں جا رہے ہیں، امام معصوم کے چاروں طرف طواف کر رہے ہیں. یعنی اس کے معنی ہے زمین والوں کا کعبہ خانہ کعبہ ہے، عرش والوں کا کعبہ امام معصوم ہے.
آیت اللہ العظمیٰ آغا بہجت علیہ رحمت اور رضوان نے خاص عمل لکھا ہے، آج کی شب میں اس کے انجام دینے والے شخص کی نگاہوں میں سامنے ان ملائکہ کے آنے جانے کا منظر دکھائی دیتا ہے، انسانوں کو بھی دکھائی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زبان، آنکھ، جسم، وجود اتنا زیادہ انسان کا مقدس اور محترم ہو جائے کہ پھر ان ملائکہ کے جسم نازک کو بھی محسوس کر سکے، وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ اور آج کی شب روح جو اللہ کا سب سے عظیم فرشتہ ہے، یہ بھی آج ہی کی شب عرش سے زمین پر آتا ہے۔ روایتوں میں ایسی اصول کافی میں ہے کہ پروردگار روح کے ذریعے سے سارے ائمہ کے ساتھ روح کو قرار دیتا ہے۔ یہ روح جو ہمارے بدن میں، اس کے علاوہ یہ روح نام کا خود ملک ہے کہ جن کے لیے اختلاف ہے کہ یہ روح الامین وہی ہے یا کوئی اور ہیں، لیکن بہرحال اللہ کا سب سے زیادہ مقدس اور مقرب ملک ہے روح۔ اتنا محترم ہے کہ قرآن مجید نے کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ کہہ دیا تھا، روح آ گئے اس میں، لیکن نہیں الگ سے تذکرہ۔ آج کی شب یہ روح بھی، ملک روح بھی ائمہ اطہار کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر ایک اور عمل ہے کہ جو اس رات آپ کو مل رہا ہے، کیا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، صبح کے نمودار ہونے تک سلامتی ہے۔ سلامتی کے کیا معنی ہے؟ آج ملائکہ آپ کو دعائیں دے رہے ہیں، آج اللہ کی طرف سے آپ کے لیے سلامتی آ رہی ہے۔ اب گھبرائیے نہیں، اب بے چین نہ ہوئیے کہ سال میرا خراب تو نہیں گزرے گا، سال میرا بے چینی والا تو نہیں گزرے گا۔ جب اللہ نے اپنی سلامتی کو آپ کے لیے نازل کیا ہے تو پھر اب جو بھی سال گزرے گا وہ بہتر ہوگا۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ دیکھیے، ہم اپنے پیمانے پر تولتے ہیں کہ سال اچھا کسے کہتے ہیں، سال برا کس کو کہتے ہیں۔ سال بھر اگر میرا بزنس بڑھتا رہا تو سال اچھا ہے، اگر میرے لیے بزنس کے اعتبار سے کرائسس کا دور آ گیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ مال گھٹ گیا، سال برا ہے۔ کیا اسی کو کہتے ہیں سال کا اچھا ہونا یا برا ہونا؟ ہم یہ بھول گئے کہ اس ایک سال میں مال تو گھٹا تھا لیکن 2 بار کربلا کی زیارت کر کے آئے۔ ہے مقابلہ اس کا؟ اس سال ایسا ہوا کہ مشکلات آئیں لیکن اس کے باوجود زیادہ امام حسین کی مجلسوں میں شرکت کرنے کا موقع ملا، زیادہ ذکر حسین کرنے کی توفیق مل گئی، زیادہ اہل بیت اطہار کی مجلسوں میں شرکت کرتے رہے، زیادہ ہم نے اللہ کی بندگی کی، زیادہ ہم نے نمازوں کو پڑھ لیا، زیادہ ہم نے اللہ سے دعائیں کی۔ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، مشکلات میں آنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر گڑ گڑانا یہ اللہ کی توفیق ہے۔ روایت کی لفظیں آپ سنیں گے، کبھی کبھی روایت میں ہے، کبھی کبھی پروردگار انسان کے اندر امید پیدا کر دیتا ہے کہ میرا کام فلاں جگہ ہو جائے گا، اور جب کام ہونے والا ہو اس کے پاس پہنچے، پتہ یہ چلا کہ وہ روایت کی لفظ ہے، وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر دوسرے دروازے پہ گیا وہ بھی بند، تیسرا دروازہ وہ بھی بند۔ سوچا تھا ان سے پیسہ لے لیں گے، انہوں نے کہا نہیں بھی میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ ان کے پاس گیا، کبھی میرے پاس بھی رقم نہیں ہے۔ ان کے دروازے پہ گیا، کہا نہیں بھی میرے پاس بھی آج کل امکانات نہیں ہے۔ سارے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ اب روایت کی لفظیں سنیں گے آپ، پھر انسان اللہ کے دروازے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اب جب اللہ سے گڑ گڑا کر مانگتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہاں سے نہیں ملا تو ابھی اور ایک دروازہ ہے، اب تو سب دروازے بند ہیں۔ اب جب اللہ کے پاس آیا ہے تو اب صرف اسی دروازے پر بیٹھا ہوا ہے۔ خدا را اگر تو نے بھی نہ دیا تو کہاں جائیں گے؟ جب اپنی نیاز مندی اور اللہ کی بے نیازی کا احساس پیدا ہو جاتا ہے
انسان اپنی حاجتیں لے کے واپس آتا ہے۔ آج میں نے یہ جملہ اسی لیے کہا، یہ جو اب کہہ رہا ہوں اس کے لیے، آج یہاں آ کر بیٹھے ہیں، اس احساس کے ساتھ بیٹھیے کہ میرا اگلا سال صرف خدا اچھا کر سکتا ہے، کوئی نہیں اچھا کر سکتا، نہ میرا چچا، نہ میرا بھائی، نہ میرا پڑوسی، نہ میرا ایڈمنسٹریٹر، کوئی نہیں اچھا کر سکتا۔ اگر میرا اگلا سال نیک اچھا سال متدین مومن ایمان کے ساتھ گزرنے والا ہے تو میرا اللہ کر سکتا ہے۔ اور یہ کب ممکن ہے؟ جب اہل بیت اطہار کے توسل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اہل بیت اطہار کا اصل کمال یہی ہے، انسانوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا۔ توبہ انسان تب کرتا ہے جب اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں آتا ہے۔ بس میری گفتگو آج شب قدر کی مناسبت سے مکمل ہو گئی۔ توبہ کرنا ہے۔ میرے سامنے یہ جوان بیٹھے ہیں، آپ یقین جانیں خدا کو جوان کا توبہ بہت اچھا لگتا ہے، زیادہ پسند ہے پروردگار کو کہ انسان جوانی میں بیٹھ کے اللہ سے کہے کہ خدا را مجھے معاف کر دے۔ آج آپ کی آنکھوں میں جب اشک آ جائیں، آپ کی آنکھیں جب گریا کر رہی ہوں، آپ جب اپنے کو اللہ سے وابستہ دیکھیں تو آپ کی زبان پر یہ جملہ ہونا چاہیے، خدا را ہم نے گناہیں کی ہیں لیکن تجھ سے کبھی امید نہیں ٹوٹی ہے۔ ہمارا اس بچے جیسا حال ہوتا ہے کہ ماں کے سامنے غلطیاں کرتا ہے لیکن جانتا ہے ماں ناراض تو ہوگی لیکن دوپہر کا کھانا ضرور دے گی، ماں ناراض تو ہوگی لیکن رات میں سونے کے لیے بستر ضرور دے گی، ماں ناراض تو ہوگی لیکن کبھی پانی بند نہیں کرے گی۔ خدا را تو ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو ماں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جب ہماری خطاؤں کے باوجود ماں ہمیں اپنے گھر سے نہیں نکالتی ہے، ماں کبھی ہمارا کھانا نہیں بند کرتی ہے، ماں کبھی ہمارا پانی نہیں بند کر دیتی ہے، ماں کبھی ہمیں بستر سے دور نہیں کر دیتی ہے، خدا را ہم نے بھی گناہیں کی ہیں لیکن تیری ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، تیری خالقیت کا اقرار کرتے ہیں، خدا را ہمیں بخش دینا، پروردگار ہمیں معاف کر دینا۔ آج کی شب ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں لیکن سنیں گے آپ آج کس کا واسطہ لے کے آئے ہیں؟ سنیں گے آپ کس کا واسطہ دینا ہے آج کی رات؟ آج اس کا واسطہ دینا ہے جو ہاتھ قلم ہو جانے کے باوجود باب الحوائج ہے۔ یہ لائٹس اس لیے آف کر دیجئے، اور اعمال میں بھی انشاءاللہ اس لیے ہم لوگ لائٹس آف رکھیں گے تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے اپنے پہ توجہ دے سکیں اور اپنی لو اپنے پروردگار سے لگا سکیں۔ جتنی مقدار میں ضروری ہے لائٹ اتنی رہنے دیجئے، باقی آپ آف کر دیجئے تاکہ زیادہ بہتر طریقے سے ہم اپنے پروردگار سے لو لگا سکیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، ایک شخص ہے بڑا مشہور ہے، لیکن میں چونکہ واقعات اکثر اہل بیت اطہار سے توسل کے پڑھتا رہتا ہوں اور آپ کے درمیان بھی پڑھے ہیں واقعات، لیکن یہ واقعہ میں نے آپ کے درمیان نہیں پڑھا ہے، لیکن نام آپ نے یقیناً سنا ہوگا علی گندابی کا۔ ہمدان کا ایک علاقہ ہے گنداب، یہ وہاں کا رہنے والا تھا، اور عظمت کا یہ حال کہ اس کی نماز اپنے زمانے کے مرجع تقلید آیت اللہ میرزائے شیرازی، وہ عظیم مرجع کہ جنہوں نے شیعیت کو انگریزوں کے چنگل میں جانے سے بچایا تھا، وہ عظیم مرد مجاہد۔ اور دفن کہاں ہوئے علی گنداب؟ سرکار امیر المؤمنین کے حرم مطہر میں قدموں کے قریب دفن ہوئے۔ اچھا ظاہر ہے کہ اب آپ کے ذہن میں جو تصور پیدا ہوا، نہایت نیک مؤمن متدین اللہ والا رہا ہوگا شخص، لہٰذا اللہ نے یہ توفیق عطا فرمائی، لیکن ایسا نہیں تھا۔
میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے مجمع میں یقیناً ہمارے مجمع اتنا بڑا گنہگار نہیں ہوگا جتنا علی گندابی تھا. ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اتنی گناہیں. پھر یہ 180 ڈگری فرق کیسے پیدا ہوا؟ اب آپ سوچئے، جب اللہ علی گندابی کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں آپ کو کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ شرط یہ ہے کہ توبہ کریں، شرط یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر التماس کریں، خدا را ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں تاکہ ہمیں معاف کر دے. علی گندابی کا حال یہ تھا، شراب پینا، قتل کرنا، لوگوں کا مال چھین لینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں یہ سب انجام دیتا تھا. گنداب میں رہتا تھا، آپ نام سے واقف ہیں. اس جگہ اس زمانے میں دروازے بند کر دیے جاتے تھے رات کے موقع پر. لکھا ہے یہ واقعہ، اچھا اتفاقاً یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے جنہوں نے خود یہ تفسیر المیزان کا ترجمہ کیا ہے. بڑے جلیل القدر عالم دین گزرے ہیں، فارس زبان کے مترجم، بہت عظیم عالم ہے. یہ خود انہوں نے نقل کیا، جن کا تقریباً 7-8 سال 10 سال پہلے ابھی انتقال ہوا ہے. انہوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے. بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اسی علاقے میں رات کی تاریکی میں علی گندابی دروازے کے اوپر، جو شہر کا دروازہ تھا، اندر کے حصے میں یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا، شراب کے نشے میں ڈوبا ہوا، ہاتھ میں چاقو لیے ہوئے، اور یہ کوشش کر رہا تھا کہ ہر گزرنے والے کو تکلیف پہنچائی جائے. اچانک اس دروازے پر اس علاقے کے جو ذاکر اور عالم تھے، اس زمانے میں ذاکرین الگ ہوا کرتے تھے، شیخ حسین، یہ دروازے کے اوپر آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے دق الباب کیا. علی گندابی نے اندر سے پوچھا، ظاہر ہے کہ شہر کا دروازہ بند ہے، باہر سے کوئی کھٹکھٹا رہا ہے، کون؟ کہ میں آیا ہوں. حسین، کیوں آئے ہو؟ کہ گیا تھا پاس کے علاقے میں مجلس پڑھنے اور اب واپس آیا ہوں. صبح میں چونکہ یہاں کے اوپر مجھے دوبارہ اسی علاقے میں کام تھا، صبح میں دعا پڑھنی ہے، جمعے کا دن ہے، دوپہر کی نماز بھی پڑھانی ہے، لہٰذا مجھے واپس آنا پڑا، ورنہ واپس نہ آتا. علی گندابی نے دروازہ کھولا اور شیخ حسین دیکھ رہے ہیں کہ شراب میں ڈوبا ہوا انسان ہاتھ میں چاقو لیے ہوئے کھڑا ہے، ساتھ ہی اس کے ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ برے برے کلمات سے گفتگو کر رہے ہیں. شیخ حسین کہتے ہیں کہ مجھے دیکھنے کے بعد علی گندابی نے کہا کہ تم مولویوں کا بس کام یہی ہے، سال بھر مجلسیں پڑھتے ہو. شیخ حسین کہتے ہیں کہ اب وہ تو موقع نہیں تھا کہ میں واعظ و نصیحت کرتا، اسے سمجھاتا کہ مجلس کی اہمیت کیا ہے، اہل بیت اطہار شرکت کرتے ہیں، اس موقع ہی نہیں تھا. شیخ حسین کہتے ہیں کہ میں نے کہا ہاں صحیح ہے، میں سال بھر مجلسیں ہم لوگ پڑھتے ہیں، ہمارا کام یہی ہے، لیکن بقیہ دنوں میں اور آج میں فرق ہے، نصف شب کے قریب آج میں فرق ہے. علی گندابی نے پوچھا کیوں، آج کیا فرق ہے؟ کہ اس لیے کہ بقیہ دنوں میں اور آج میں یہ فرق ہے کہ آج محرم کی تاریخ ہے. بس یہ ایک جملہ تھا کہ جس نے علی گندابی کو تبدیل کر دیا. ہاتھ سے چاقو پھینک دیا اور علی گندابی کہتا ہے کہ اچھا محرم آ گیا، اور اس کے بعد رونا شروع کیا. علی، تم بھی تو حسین کا دم بھرتے ہو، تم بھی تو حسین کا نام لیتے ہو، تم بھی تو حسین سے عشق رکھتے ہو، کیا یہ ممکن ہے کہ محرم آ جائے پھر بھی تم شراب پیو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ محرم آ جائے اور تم مجلسیں نہ کرو؟ کہتے ہیں شیخ حسین کہ اس نے گھوم کر میری طرف دیکھا اور کہتا ہے کہ شیخ میرے لیے مجلس پڑھو. ان مجلسوں کو کم اہمیت نہ سمجھیے گا، مجلس پڑھو میرے لیے. شیخ حسین کہتے ہیں کیا بات کر رہے ہو، 12 بجے رات کو مجلس ہوتی ہے، نہ کوئی سننے والا، نہ کوئی ممبر، نہ کوئی انتظام، یہاں مجلس ہوگی. کہ دیکھو یہ سب ہیں، سب مجلس سنیں گے، میں سنوں گا تمہاری مجلس. کہ ممبر کہاں ہے؟ شیخ علی گنداب کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ممبر کا انتظام کرتا ہوں. خود سجدے کی حالت میں گیا اور کہتا ہے کہ آؤ میری پیٹھ پہ بیٹھ جاؤ اور اب بیٹھ کے مجلس شروع کرو. اچھا آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم لوگ بھی جس موقع کے اوپر اپنی مجلسیں پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی سنتے رہتے ہیں. پہلے خطبہ پڑھیں گے، اس کے بعد چند کلمات فضائل کے ہوں گے، اس کے بعد مصائب شروع ہوں گے. ادھر
جملے کہے تھے کہ اچانک وہ کہتا ہے کہ شیخ مجھے گھماؤ نہیں، میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں کہ تمہاری لمبی چوڑی تقریر سنوں، میرے یہ بس کی بات نہیں ہے، سیدھے مجھے لے کے سرکار ابو الفضل عباس کے پاس چلو، مجھے اس طرح سے لمبی چوڑی تقریر نہیں، بس جناب عباس کے مصائب پڑھو۔ شیخ حسین کہتے ہیں علم ہے لیکن علمدار نہیں ہے، بس میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ علمدار نہیں آیا، بس یہ جملہ میرا کہنا تھا کہ شیخ حسین کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ زمین ہل رہی ہو، میں نے جب غور کیا کہتے ہیں شیخ حسین علی گنداب نیچے بیٹھا ہوا جو اپنے کو سجدے کی حالت میں رکھے تھا اس طرح سے تڑپ رہا تھا جیسے لگ رہا تھا کوئی ماں اپنے بچے کے لیے ماتم کرتی ہے، فریاد کر رہا تھا اے آقا عباس کیا مجھے معاف کرا دیجئے گا، میں بہت گناہگار ہوں، میں بہت خطا کار ہوں، اور یہ کہتے کہتے علی گنداب فریاد کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کہتے میں نے مسائل کو مکمل کیا، میں ہٹا، علی گنداب زمین کے اوپر گر چکا تھا، اٹھا علی گنداب، اٹھنے کے بعد کہتا ہے کل اعلان کر دینا کہ علی گنداب نے توبہ کر لی ہے، اب وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، کسی کو اذیت نہیں کرے گا، آج کے بعد شراب نہیں پیے گا، آج کے بعد چاقو کو ہاتھ نہیں لگائے گا، کل نماز جمعہ میں اعلان کر دینا۔ ہاں نماز جمعہ میں اعلان کیا اور اعلان کرنے کے بعد شیخ حسین کہتے ہیں اب جو ہے علی گندابی کے گھر پہنچا، میں نے کہا مجھے علی گندابی سے ملا دو، سنیں گے آپ؟ زوجہ نے بتایا کہ وہ تو صبح ہی نکل چکے ہیں، کہاں چلے گئے؟ کہا انہوں نے سارا سامان میرے حوالے کیا اور حوالے کرنے کے بعد کہتے ہیں میں کربلا عباس کے پاس جا رہا ہوں، میں اپنے کو بخشوانے عباس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور جاتے جاتے یہ جملہ کہہ دیا اگر مجھے عباس نے بخش دیا میں وہیں رہ جاؤں گا اور پھر واپس نہیں پلٹوں گا۔ عزیزانو کربلا میں عباس کی بارگاہ میں علی گندابی رہے اور پھر اس کے بعد نجف اشرف آ گئے۔ سنیں گے آپ کیسے موت آئی ہے، جو حسینی ہو جاتا ہے، جو حسین کا چاہنے والا ہو جاتا ہے۔ آیت اللہ شیرازی نماز پڑھا رہے ہیں، اچانک نماز کے بعد خبر ملی ایک عالم دین کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے انہوں نے حکم دیا کہ قبر کھدوائی جائے۔ اب جو قبر کھد رہی تھی اچانک پتا چلا کہ وہ عالم دین دوبارہ ان کو زندگی مل گئی، اور جو دل کی دھڑکن تھی وہ دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا قبر کو ایسے ہی ڈھانپ دو، شاید کوئی مصلحت ہو۔ اچانک خبر ملی پہلی صف میں بیٹھنے والا علی گنداب اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور اسی حالت میں انتقال کر گیا۔ جملہ سنو گے آیت اللہ شیرازی جس موقع کے اوپر سرانے پہنچے کہتے مجھے پتا ہے تم نے علی سے کیا کہا تھا، تم نے یہی تو جملہ کہا تھا اے آقا ایک قبر کھلی ہوئی ہے، مجھے موقع دے دیجئے آپ کے زائروں کے قدموں کے نیچے اس قبر میں دفن ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ ہوتا ہے انسان کا اہل بیت سے توسل کرنا، اس طرح سے توبہ کی جاتی ہے، اس طرح سے انسان فریاد کرتا ہے۔ بس میں نے مکمل کر دی مجلس، آپ کی آنکھیں رو رہی ہیں، آج کی رات توسل کرنا ہے، آئیے کربلا آپ کو لے کر چلے۔ سب کا بھروسہ جس ذات کے اوپر تھا اس ذات کو عباس کہتے ہیں، جس پر بچوں کو بھروسہ، جس پر بیویوں کو بھروسہ، جس پر بزرگوں کو بھروسہ، جس پر امام معصوم کو بھروسہ، اس ذات کا کیا عالم ہوگا۔ یہ جملہ آپ نے سن لیا، لیکن آپ انصاف سے بتائیں جس کے پاس شجاعت زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ذرا انصاف سے بتاؤ نگاہوں کے سامنے اور محمد کا جنازہ آیا، نگاہوں کے سامنے قاسم کی پامال میت آئی، نگاہوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شہادت کی خبر آئی، عباس کا کیا عالم ہوا ہوگا، کیسے صبر کیا ہوگا۔ لیکن ہاں مقتل کے لفظیں ہیں، ہر موقع پہ آتے تھے آقا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت
رضاکار ہو، تم تو میری فوج کے ذمہ دار ہو، میں تمہیں کیسے جانے دوں؟ ہاں وہ موقع بھی آیا جب سرکار وفا کو ذمہ داری دی گئی، تم میدان کربلا میں جاؤ، بچوں کے لیے پانی کا انتظام کرو۔ سنیں گے آپ، یہ پہلا مجاہد ہے جو میدان کربلا میں قدم تو رکھ رہا ہے، لیکن نہ ہاتھ میں تلوار ہے، نہ ہاتھ میں نیزہ ہے، نہ تیر ہے۔ یہ کیسے میدان میں آ رہا ہے؟ ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک میں مشکیزہ، لیکن اس کے باوجود روک کا یہ عالم ہے کہ دشمن قریب آنے کی ہمت نہیں رکھتا ہے۔ سرکار ابوالفضل عباس اپنے گھوڑے کو نہر فرات میں اتارا، مشکیزہ بھرا، اب جو فرات کی طرف سے غازی پلٹنے لگا، بکھری ہوئی فوجوں نے سمٹنا شروع کیا، کوئی گھوڑا اپنے کو لیے ہوئے واپس آ رہا ہے، اور ادھر عالم یہ ہے ہر ایک کوشش میں ہے کہ غازی کے اوپر حملہ کر دیا جائے۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، نیزے چبھوئے جا رہے ہیں، داہنا بازو قلم ہوا، غازی نے بائیں بازو پہ علم اور مشکیزہ سنبھالا، بایاں بازو قلم ہوا، علم ٹھنڈا ہو گیا، لیکن غازی نے مشکیزہ نہ چھوڑا، اپنے دہن میں لیے ہوئے غازی آگے بڑھ رہا ہے۔ سنو گے عزادارو، دور کھڑے ہوئے تیر انداز، فضاؤں میں سنسناتے ہوئے تیر چلے، ایک تیر اب جو مشکیزہ میں پیوست ہوا، پانی نے بہنا شروع کیا، غازی نے اپنے گھوڑے کو گھما دیا۔ سنیں عزادارو، اب جو غازی دوبارہ نہر فرات کی طرف جا رہا ہے، دشمنوں نے دوبارہ تیر چلائے، بس عزادارو مجلس مکمل ہو گئی، اب جو تیر چلے، ایک تیر عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ عزادارو آنکھ میں کچھ پڑ جاتا ہے تو ہر انسان کیسے نکالتا ہے؟ آپ بھی اس عمل کو انجام دیتے ہوں گے، ہمیشہ ہاتھوں کو استعمال کیا جاتا ہے، ارے جس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہو، تیر کو کیسے نکالے؟ غازی نے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے غازی دونوں پیروں کو جمع کیا، سر جھکایا کہ تیر کو اپنے سانوں سے نکالے۔ سنو عزادارو، اب جو سر جھکا، ایک غازی نے ایسا قرص سر اقدس سے مارا، غازی زمین کربلا میں آیا، اے آقا، اپنے عباس کی خبر لیجئے، حسین نکلے، الان انکسرت ظہری، اے عباس، حسین ٹوٹ گیا، اب حسین سیدھا نہ کھڑا ہو پائے گا، اے عباس، اب تمہارے بعد حسین کی دنیا تحریک ہو گئی۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ پروردگار تیری بارگاہ میں بہترین دعا ہے، ہم سب کی آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حضرت کے خدمت گزاروں میں غلاموں میں شمار فرما۔ پروردگار آج کی اس عظیم رات میں ہم سب سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار ہمارے مقدرات کو نیک قرار فرما۔ پروردگار وہ تمام مؤمنین کے جو حاجتیں لے کے حاضر ہوئے ہیں، ان کی حاجتوں کو قبول فرما۔ پروردگار ہمیں ہمارے گھروں میں بھی نیک رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مؤمنین ہم سے ناراض ہو پروردگار ان کے دلوں کو ہمارے لیے نرم فرما۔ پروردگار جس طرح سے ہم نے بقیہ مؤمنین کو معاف کر دیا، پروردگار تو بھی ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو
ہماری گناہوں کو بخش دے